إن الحمد لله حمدا كثيرا على نعمه الكبرى. سبحانه أنزل على نبيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى فرأى من آيات ربه الكبرى. ونشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ونبيه الأزكى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 24 رجب سن 1446 ہجری موافق 24 جنوری سن 2025 عیسوی بروز جمعہ متحدہ عرب امارات میں خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے رحلۃ صدق و تصدیق، یعنی اسراء اور معراج۔ عزیز بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ایک ایسا واقعہ جو قرآنی واقعات میں عظیم اور معانی میں عمیق، جس کے پیغامات بے انتہا جامع اور اقدار بلند ہیں، یہ واقعہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے۔ وہ سفر جس میں صدق و تصدیق کا درس ہے، جس میں سچائی کا درس ہے، جسے رب کریم نے سورہ نجم میں دوام بخشا اور اس میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی قسم کھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوا اور نہ بہکا اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے۔ یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے۔ کلا وحاشا، وہ تو وہی کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا اور اسے پورے کمال کے ساتھ من وعن، بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا، جو دیکھا تھا وہی کہا تھا۔ یہ سفر در حقیقت صدق کا مظہر ہے۔ صدق عربی زبان میں کسی خبر کا حقیقت کے مطابق ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ سفر الصادق الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر تھا، جنہوں نے اپنی قوم کو واقعہ معراج کی خبر دی تو فرمایا: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبية۔ جس رات مجھے معراج کا سفر کرایا گیا اور میں بوقت صبح مکہ میں تھا، میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اس سفر کی خبر دی تو قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بخوبی واقف تھے، مگر انہوں نے جو کہنا تھا سو کہا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 50 سال سے زائد کا عرصہ گزارا تھا، وہی قوم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کا لقب دیا تھا، آج وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نامناسب باتیں کرنے لگے تھے، قطع نظر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کریم و خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر سکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر گواہی دی۔ اللہ نے فرمایا:
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وہی رب العالمین اصدق القائلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے وہ صادق ہیں جن کی اطاعت کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان میں دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے وہ صادق ہیں جنہوں نے اپنے قول اور اس پر یقین کامل کی قسم کھائی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے وہ صادق ہیں جنہوں نے ہمیں صدق و سچائی کا سبق دیا ہے، ہمیں صدق و سچائی کی طرف دعوت دی، اور صدق و سچائی ہی کو محبت الہی اور محبت رسول کی شرط قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَن يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تم امانت ادا کرو جب تمہیں امانت دار بنایا جائے، اور سچ بولو جب تم بات کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے وہ صادق ہیں جن کے چہرے انور کو دیکھ کر کہا گیا لما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے وہ صادق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ان انبیاء صادقین کا خاتم بنا کر بھیجا جن کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بلند کر دی۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو جھٹلانے والے حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه مسري به الليلة قال ذلك قالوا نعم، یہ آپ کا ساتھی اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آج رات اسے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی قوم کے لوگوں نے کہا ہاں واقعی ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو مضبوط پہاڑوں کی طرح رہتی دنیا تک راسخ ہو گیا۔ آپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کان قال ذلك لقد صدق انی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اصدقه بخبر السماء یأتیہ فی غدوۃ او روحۃ، اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بے شک سچ فرمایا، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی باتوں میں تصدیق کرتا ہوں، میں ان پر اس آسمانی خبر کا بھی یقین رکھتا ہوں جو ان کے پاس صبح کے وقت آئے کہ شام کے پہر میں آئے۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی پرہیزگار ہے۔ سچی بات لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو یوں فرماتے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور وہ صادق و مصدوق ہیں، یعنی ایسے سچے ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی۔ میرے بھائیوں، ہم بھی ہر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اپنے دین حنیف کی تعلیمات کے زیر سایہ اپنی عملی زندگی میں اسے اپناتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت در حقیقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق در حقیقت آپ کے رسالت کی تصدیق ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے نازل فرمایا ہمیں اس پر یقین رکھنے والا بنا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا بنا، اور ہمیں صدق و سچائی کے اخلاق سے آراستہ فرما اور اپنے اس قول کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ الذی اثنى علی عباده الصادقین وجزاهم بصدقهم جنات النعیم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوة الصادقين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد۔ مومن بھائیوں، اسراء و معراج کا سفر ایک ایسا سفر ہے جو صدق و تصدیق کے حقیقی معنی کو آشکارا کرتا ہے۔ تو صدق و سچائی کیا ہی عمدہ اخلاق، اگر اسے ہم اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں میرے بھائیوں، صدق و سچائی ایسا وصف ہے، ایسی عادت ہے جو ہمارے نفوس کو پاکیزہ بناتا ہے اور ہمارے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، جیسا کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق طمأنینۃ، سچائی دل کا سکون ہے۔ چنانچہ سچے شخص کا دل ہمیشہ مطمئن، نفس پاکیزہ اور ضمیر خوش باش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیں ہم اس سفر اسراء و معراج کو صداقت اور تصدیق کا پیغام بنائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی بنے کہ ہم اپنے اعمال میں صداقت کو اپنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ صدق و امانت داری کا سلوک کریں، ان پر عمل میں سچائی کو شامل کریں، اور ہر مقام پر حتیٰ کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی کوئی چیز شیئر کرتے وقت صدق و سچائی کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا منہ، ناک اور آنکھ چیر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا انہ الرجل یغدو من بیتہ فیکذب الکذبۃ تبلغ الآفاق، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تو جھوٹ بولتا اور اس کا جھوٹ دنیا بھر میں پھیل جاتا تھا، جس کو آج یہ سزا دی گئی۔ میرے بھائیوں، محض ایک جھوٹ پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، ایک جھوٹ افواہوں کا دروازہ کھول سکتا ہے، ایک جھوٹ بولنے والے کو مشکلات میں دھکیل سکتا ہے۔ لہذا صدق و سچائی اختیار کریں تاکہ فلاح و کامیابی آپ کا مقدر بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صادقین و صادقات یعنی سچے مردوں اور سچی عورتوں کا ذکر فرمایا، پھر ان سے جنت کا وعدہ بھی کی اور فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے یعنی سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ هذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد الصادق الامین وعلى آلہ وصحبہ والتابعین ورضى اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين وبالصدق متمسكين وبوالدينا بارين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين
اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار، وأتم اللهم العافية علينا، وبارك لنا في أرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لكل خير. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مخدوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة.